اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ نیکیاں کرو تاکہ تمہیں ہم ایک ایسے مقام پر جمع کریں تم جہاں کہیں بھی ہو۔ روایتوں میں جس مقام کی طرف اشارہ کیا وہ امام کے ظہور کے بعد مکے کا وہ مقام ہوگا جہاں پر امام علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کے فوجیوں میں، امام کے ناصرین میں 313 مردوں کو بیان کیا گیا ہے کہ مصر سے، شام سے اور عراق سے لوگ شرکت کریں گے، جن کی تعداد بدر کے فوجیوں کی تعداد کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد 10,000 تعداد ہوگی، پھر یہ تعداد بڑھتی ہو جائے گی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ امام کے زمانے میں وہ خواتین جو مومنہ خواتین ہیں، وہ خواتین جو دنیا میں امام علیہ السلام کا انتظار کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی یا انتظار کر رہی ہیں، ان کا کیا درجہ ہے، انہیں کیا دیا جائے گا؟ چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے 16 خواتین کے بارے میں کہ انہیں امام کے ناصرین میں شمار کیا جائے گا۔ یہ 16 خواتین وہ ہیں جو خاص ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ صرف 16 ہی خواتین امام کے ناصرین میں سے نہیں، جو مومنہ ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر زندگی گزار رہی ہیں، ان میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو امام علیہ السلام کا دیدار کریں گی اور امام کے ظہور کو در کریں گی۔ لیکن یہ جو 16 خواتین کا تذکرہ امام نے امام کے دولت حکومت میں بیان کیا ہے، وہ بہت مخلص خواتین ہیں، جنہوں نے اپنی قربانی، اپنے ایثار، اپنے جذبے کی بنیاد پر وہ مقام حاصل کیا ہے۔ ان 16 خواتین میں سے چند خواتین کا نام امام نے بیان کیا ہے جو امام علیہ السلام کی خدمت میں ناصرین کے امام زمانہ میں شمار کی جائیں گی۔ ان میں جناب عمار یاسر کی والدہ، جن کو پیغمبر اسلام پر کے اوپر ایمان لانے کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا، جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کہلائیں، جناب سمیہ خاتون۔ جناب عمار یاسر، آپ جانتے ہیں جناب عمار یاسر کا کیا مرتبہ ہے، کس قدر امیر المومنین علیہ السلام کو دوست رکھتے تھے۔ آپ صحابی پیغمبر ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے باوقار اور اتنا بزرگ صحابی ہیں کہ جب عمار یاسر کی فضیلت میں سے ایک بڑی فضیلت جو راویوں نے اور تاریخ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے ایک باغی گروہ پہچانا جاتا ہے کہ جب معاویہ ملعون کو یہ کہا گیا کہ یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، تو جناب عمار یاسر کی قتل قول فیصل قرار پائی، جو پیغمبر اسلام کے یہ قول تھا کہ اے عمار، تمہیں فئتن باغیہ، ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جب معاویہ نے جناب عمار یاسر کو قتل کر دیا گیا جنگ صفین پر، تو معاویہ سے کہا گیا کہ ہم لوگ باطل پر ہو گئے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عمار یاسر قتل کر دیے گئے ہیں اور عمار یاسر کو قتل کرنے والا باغی گروہ ہوگا، لہٰذا ہم لوگ باغی۔ اس کی تعویل اس نے اس وقت کی، لیکن اس تعویل سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آج بھی ان کے چاہنے والے مختلف قسم کی تعویل کرتے ہیں، لیکن یہ قول بالکل واضح ہے اور مسلم ہے، قبول شدہ ہے۔ جناب عمار یاسر کا قتل ایک
باغی گروہ کے ذریعے سے ہوگا۔ اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا۔ تعویل چاہے جو کرے، وہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں ایک باغی گروہ کے ذریعے سے جانا جاتا ہے۔ وہی جناب عمار یاسر، ان کی والدہ کو، ان کے والدین کو کوڑا لگا کر کے دنیا سے رخصت کر دیا گیا اور شہید ہو گئی۔ جناب سمیہ خاتون، یہ جب دنیا میں آئیں گی تو امام کے خاص ناصرین میں سے ان کا شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب آسیہ، جن کو دنیا میں اس قدر قتل کیا گیا کہ جب فرعون کے دربار میں جب آپ نے کلمہ پڑھا اور اپنے اسلام کا اور اپنے دین کا اظہار کیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے آستانے پر بیعت کر لی خفیہ طریقے سے اور تقیتاً زندگی گزارتی رہیں، لیکن جب ایک مقام ایسا آ گیا، ایک موقع آ گیا کہ جناب آسیہ کو یہ ظاہر کرنا پڑا کہ ہم فرعون کی خدائی کو قبول نہیں کرتے۔ جب فرعون کو پتا چلا تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں کیل مار دی گئی اور ایک تختے میں آپ کو لٹکا کر کے دھوپ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت جناب آسیہ سلام اللہ علیہا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار مجھے فرعون اور فرعون کے عمل سے نجات دے، مجھے ظالم قوم سے نجات دے اور اپنے جوار رحمت میں جنت مجھے گھر عطا فرما۔ یہ جناب آسیہ کی دعا قبول ہوئی۔ ان کے لیے بھی روایت موجود ہے کہ آپ کو امام کے ناصرین میں شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا مومنہ خواتین کو یہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کوئی درجہ نہیں۔ اسلام میں خواتین کا بھی درجہ ہے، اتنے ہی درجہ ہے جتنا مردوں کا۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ ونجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ یعنی جو مومن مرد، جو مومنہ عورتیں مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان پر باقی رکھ کر کے جو عمل صالح انجام دیتی ہیں، جو نیک کام انجام دے رہی ہیں، ان تمام خواتین کو اللہ اجر دے گا اور بلکہ ان کو حیات طیبہ عطا کرے گا۔ بعض روایتوں میں حیات طیبہ سے مراد امام کی حکومت ہے کہ امام کی حکومت میں سے ان ایثار بھری زندگیوں کو، ان قربانیوں کو اللہ ایسی پاکیزہ زندگیاں عطا کر کے انہیں محترم بنائے گا، معظم بنائے گا، مکرم بنائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان منتخب خواتین کو اس مقام پر لایا جائے گا جس مقام کی انہیں خواہش ہوگی۔ لہٰذا جس طریقے سے مومنین کو ضروری ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے امام کی خدمت میں جانے کی تیاری کریں، اسی طریقے سے تمام مومنہ خواتین کو بھی ضرورت ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے، استغاثے کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، صدقوں کے ذریعے سے اپنے امام سے رشتہ بنائیں اور خواہش ظاہر کریں کہ امام کے ناصروں میں شمار ہو جائے۔ اس لیے کہ جب امام فوج لے جائیں گے اور جنگ و جدال شروع ہوگا اور جہاد شروع ہوگا، جو فوجی زخمی ہو جائیں گے انہی خواتین کے ذریعے سے ان کا مرہم اور ان کے علاج کا اہتمام کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔